السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول ہم تمہارے ہوئے، اس کو تحریر کی فریال خان نے، اور اس کی ایپیسوڈ ہے 10۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ساحل کے بھرپور تعاون کی بدولت کچھ ہی دنوں میں امرین آفس میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ البتہ ساحل کا اس کی جانب غیر معمولی جھکاؤ دیکھ لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، جن کا برا ماننے کے بجائے دونوں ہی ان سے لطف اندوز ہونے میں مصروف تھے۔ کیا ہم بچوں کو کچھ دنوں کے لیے گھر نہیں لا سکتے؟ امرین نے ساحل کے ہمراہ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ دونوں ابھی آفس آئے تھے۔ بچے ونٹر ویکیشنز ہمارے ساتھ ہی گزاریں گے، ساحل نے چھٹی منزل کا بٹن دباتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں کب یہ مسئلے ختم ہوں گے اور بچے ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس واپس گھر آئیں گے۔ ان کے بنا گھر بہت سونا سونا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے پیچھے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو اتنی جلدی فروا کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ ہم کیس لڑتے اور جیت بھی جاتے، لیکن اس نے شکوہ کناں انداز میں بات ادھوری چھوڑی۔ ریلیکس، بچے جلد ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے، ساحل نے دونوں ہاتھ پین کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ امرین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی سچویشن میں ٹینشن سے عام طور پر لوگوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ امرین کبھی کبھی اس کے پرسکون رد عمل پہ متعجب ہو جاتی تھی۔ کیونکہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ساحل ہوں جانم، وہ گھمبیر معنی خیزی سے جواب دیتا قریب آیا اور ہاتھ لفٹ کی دیوار پر رکھ لیا۔ این اسی پر لفٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی لڑکی ان دونوں کو اتنا پاس دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ آئی ایم سوری سر، اس نے سٹ پٹا کر نظریں چرائیں اور جانے لگی۔ اٹس اوکے، آ جائیے، ساحل نے پیچھے ہوتے ہوئے اجازت دی۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی، جبکہ امرین کا نظروں ہی نظروں میں ساحل پر خفا ہونے کا شغل جاری تھا۔ لفٹ 5ویں منزل پر رکی تو وہ لڑکی باہر نکل گئی۔ اب یہ پورے آفس میں گانا گا دے گی، امرین کو خفگی بھری فکر ہوئی۔ گانے دو، ہم بھی اس پر ڈانس کر لیں گے۔ ساحل نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے قریب کھینچا اور ساتھ ہی لفٹ کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ ہمدان آفس آیا تو زخرف پہلے ہی اس کے روم میں موجود ملی۔ وہ ٹیبل کے گرد رکھی 2 میں سے ایک کرسی پر بیٹھی میز پر موجود اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ ارے آج آپ کافی جلدی آ گئیں، وہ خوشگوار حیرت سے کہتا قریب آیا۔ اس نے بھی چونک کر گردن موڑی۔ جی، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اسی لیے ہمیں ذرا جلدی اور ایکسٹرا محنت کی ضرورت ہے۔ زخرف دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسا مقابلہ؟ دوسری جانب وہ اپنی سنگل کرسی پر بیٹھا۔ وہی جو ہمیں ساحل مشتبہ سے کرنا ہے اور انہیں ہرا کر بتانا ہے کہ جیت صرف ان کی میراث نہیں ہے۔ اس کا انداز چٹانوں جیسا سخت تھا۔ وہ اب ساحل کو سر کہنے کی بھی زحمت نہیں کرتی تھی۔ تو آپ نے ابھی تک یہ ضد چھوڑی نہیں؟ انداز بے بس سا تھا۔ نہیں، اور نہ میں تب تک چھوڑوں گی جب تک آپ یہ پروجیکٹ جیت نہیں جاتے۔ آپ جیتیں گے تبھی وہ ہاریں گے، اور مجھے ان کی ہار چاہیے۔ اس کے لفظ میں اپنی توہین کا بدلہ لینے کی نفرت تھی۔ ہمدان کھٹکا۔ تو مطلب آپ میرا ساتھ صرف اسی لیے دے رہی ہیں کہ آپ کو ساحل سر کو ہرانا ہے؟ تائید چاہتے ہوئے سوال میں دکھ پنہاں تھا کہ کہیں جواب ہاں میں نہ مل جائے۔ ہاں، یک لفظی جواب ہمدان کے اندر چھن سے کچھ توڑ گیا۔ اور اس کے سوا بھلا کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ زخرف نے ناسمجھی سے سوال اٹھایا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں آپ کو کیا ڈسکس کرنا تھا؟ اس نے نظر چراتے ہوئے بات بدل دی۔ زخرف لیپ ٹاپ اس کی جانب موڑ کر اسے کچھ بتانے لگی، جسے وہ بظاہر توجہ سے سن رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر یہ جان کر دل بجھ گیا تھا کہ زخرف کو اس کی جیت نہیں، ساحل کی ہار چاہیے، مگر وہ کچھ اور سمجھا تھا۔ وہ جذبوں کی تجارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ اسے ہنسنے کی عادت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ مجھے اس نے کہا آؤ نئی دنیا بساتے ہیں، اسے سوجھی شرارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ میرے کندھے پہ سر رکھ کے کہیں پہ کھو گئی تھی وہ، یہ ایک وقتی عنایت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ آریان تھوڑی شاپنگ کرنے کی غرض سے اس وقت مال میں موجود تھا۔ وہ سرسری انداز میں دکانوں کا جائزہ لیتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، تبھی ایک دکان میں کانچ کے دروازے کے پار علیشا نظر آئی۔ ساحل کے زور دینے پر وہ ویسے بھی آج کل علیشا سے راہ و رسم بڑھانے کے راستے تلاش کر رہا تھا، جس کی پہلی سیڑھی یہ اتفاقی ملاقات ہو سکتی تھی۔ اس نے شیشے کے دروازے میں دیکھ کر ہاتھ سے اپنے بال درست کیے اور شاپ میں داخل ہو گیا۔ علیشا ہینگر میں لٹکے مختلف ملبوسات دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہائے، آریان نے خوشدلی سے کہا۔ وہ چونک کر پلٹی اور اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنی کارروائی میں مشغول ہو گئی۔ شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہیں؟ اس نے نہایت بے تکا سوال کیا۔ علیشا نے جتاتی ہوئی نگاہ اس کی جانب اٹھائی۔ نہیں، شاپ کیپر پر کیس کرنے آئی ہوں۔
اس نے بھی الٹا جواب دیا تو وہ اپنے آپ میں کھسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ ویسے ہم وکیلوں کی جاب بھی کتنا عجیب ہوتی ہے نا، جس انسان سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا اسے اتنی بحث کرنی پڑتی ہے اور سخت باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ جیسے آپ اور میں، کہنے کو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے اپنے کلائنٹ کی وجہ سے کورٹ میں کتنا لڑنا پڑا۔ وہ بات بڑھانے کو بولنے لگا، لیکن اب خیر سے کیس کلوز ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کے دل میں میرے لیے کوئی غصہ نہیں ہوگا اور اب ہم گڈ ٹرمز پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ سب وکیل ایک دوسرے کے دشمنی ہوں، کچھ دوست بھی بن سکتے ہیں۔ اس نے سنبھل کر مزید کہا، علیشہ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بظاہر سوٹ دیکھنے میں مصروف تھی، لیکن ذہن میں فربا کی باتیں گونج رہی تھیں کہ اسے آریان کو قابو کر کے انفارمیشن نکالنی ہے، اور اسے یہ کام کیس لڑنے سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو نائس ٹو میٹ یو۔ دال گلتی نہ دیکھ آریان جانے لگا۔ سنیں، علیشہ نے اچانک پکارا۔ وہ سوالیہ انداز میں رک گیا۔ ان دونوں میں سے کون سا سوٹ اچھا ہے؟ علیشہ نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک ہینگر پکڑ کر لہرایا، جو کہ بہت ہی غیر متوقع تھا۔ ابھی آپ ہی تو دوست بننے کی بات کر رہے تھے نا، تو مشورہ دیجیے، اگر آپ کی پسند مجھے اچھی لگی تو دوستی کا سوچا جا سکتا ہے۔ آریان کی حیرت بھانپ کر اس نے ہلکے پھلکے خوشکن انداز میں کہا۔ وہ فروا کی ہدایت پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ آپ کو یہ سلیکٹ کرنا چاہیے۔ آریان نے بھی خوشدلی سے ایک تیسرا سوٹ ہینگر سمیت اٹھا کر سامنے کیا۔ یہ واقعی ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھا۔ ناٹ بیڈ، پسند اچھی ہے آپ کی، اس نے متاثر کن انداز میں کہہ کر وہ سوٹ واپس رکھے۔ تبھی تو آپ سے دوستی کی بات کی، کمال مہارت سے جواب ملا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بالآخر دونوں طرف سے مشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ ڈاکومنٹ اٹیچ کروا کر سینڈ کر دیجیے گا، اوکے؟ امرین نے کچھ کاغذات لڑکی کے حوالے کر کے اسے کام سمجھایا۔ وہ خاص طور پر اس کام کے لیے اس کی ڈیسک پر آئی تھی۔ کام دے کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ کرسی پر بیٹھی اس لڑکی نے پکارا، امرین بات سنیے۔ پکار پر وہ رک کر پلٹی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساحل سر میرڈ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں؟ یہ سوال کم اطلاع زیادہ تھی۔ جی پتہ ہے، سادگی سے جواب ملا۔ پھر بھی آپ ساحل سر کے اتنا کلوز رہتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ مناسب نہیں ہے؟ اگر ان کی وائف کو پتہ چل گیا تو آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے۔ اس کا تیکھا انداز ایسا تھا جیسے وہ ساحل کی بیوی ہو۔ یہ بات جا کر آپ ساحل سر سے کہیے، کیونکہ میں ان کے نہیں بلکہ وہ میرے کلوز رہتے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور اندھیر اندھیر محظوظ ہوتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ حیرت زدہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے ساحل سر اب اس سے تیسری شادی کریں گے، ایک دوسری کولیگ نے اس سے مخاطب ہو کر پیشن گوئی کی۔ واٹ، کیا کھانا ہے؟ فروا نے دوبارہ پوچھا۔ میٹھا انڈا، یک زبان جواب ملا۔ انڈا یا تو ہاف فرائی ہوتا ہے یا اس کا آملیٹ بنتا ہے، میٹھا انڈا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ملازم سے جا کر کہہ دو وہ آملیٹ بنا دے گی، فروا نے LED کا چینل بدلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میٹھا انڈا بھی ہوتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے، امرین مما بناتی تھیں، ہمیں وہی کھانا ہے، پلیز آپ بنا دیں، منزہ نے ضد کی۔ ایک بار میں سمجھ نہیں آتی تم دونوں کو؟ فروا اچانک چلاتے ہوئے اٹھی تو دونوں سہم گئے۔ جب سے آئے ہو دماغ خراب کر رکھا ہے، وہ اسی طرح مزید چلائی۔ تبھی ماہر اور منزہ کو فروا کے عقب سے علیشہ اس طرف آتی نظر آئی، جو فروا کا چلانا سن کر حیرانی سے قریب آ رہی تھی۔ منزہ نے اسی پر رونا شروع کر دیا۔ مجھے پاپا کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے ماہر سے لپٹ گئی۔ وہ بھی فوری بہن کی بھیڑ سے لانے لگا۔ در حقیقت یہ سب کچھ علیشہ کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، تمہارے باپ نے تم لوگوں کے دماغ بہت آسمانوں پر چڑھا رکھے ہیں، وہ اسی طرح سختی سے بولی۔ فروا، علیشہ کی حیرت زدہ آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔ یہ آپ بچوں سے کیسے بات کر رہی ہیں؟ اس نے حیرت کو الفاظ دیے۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ میرا ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس پتہ نہیں کیسے دوسرے مسئلوں کی جھنجھلاہٹ ان پر نکال دی۔ اس نے بمشکل بات بناتے ہوئے فوری دونوں بچوں کو خود سے لگایا، کیونکہ اگر علیشہ اس کی جانب سے کھٹک جاتی تو مسئلہ ہو سکتا تھا۔ آپ دونوں کو کتنی بار کہا ہے کہ مما کو تنگ مت کیا کرو، ویسے ہی میں آپ کے پاپا کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں، اور پھر آپ لوگ بھی میری بات نہیں مانتے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ بچوں کا سر سہلاتے ہوئے میٹھی بن گئی۔ چلو ایسا کرو، آپ دونوں جا کر ریڈی ہو جاؤ، ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، آج موسم بھی اچھا ہو رہا ہے نا۔ فروا نے دونوں کو یہاں سے چلتا کرنے کی راہ بنائی تو دونوں چپ چاپ چلے گئے۔ تم بیٹھو نا علیشہ، صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ دراصل بچے جب سے آئے ہیں ہر بات میں بس ساحل اور امرین سے میرا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں۔ اس عورت نے میرے بچوں کو میری طرف سے اتنا پسند کر دیا کہ مجھے اتنی جلدی قبول نہیں کریں گے۔ وہ خود ہی بیٹھتے ہوئے مظلوم بن کر صفائی دینے لگی۔ بس انہی سب باتوں کا غصہ میں نے بلا وجہ اپنے معصوم بچوں پر نکال دیا۔
یہ رائے صرف بظاہر تھی، ورنہ در حقیقت معصوم دکھنے والے یہ بچے کتنے شریر تھے اسے یہ معلوم ہو کر بھی ابھی ٹھیک طرح معلوم نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ کو تھوڑا کنٹرول کر کے پیار سے ڈیل کرنا چاہیے، ورنہ بچے کبھی آپ سے اٹیچ نہیں ہو پائیں گے۔ علیشا نے رسان سے مشورہ دیا۔ جانتی ہوں، اور اب سے پوری کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو۔ اس نے بھی فوری فرمانبرداری دکھائی۔ تم بتاؤ اچانک یہاں کیسے؟ فروہ نے موضوع بدلا۔ کچھ خاص نہیں، بس ابھی تھوڑی بہت شاپنگ کر کے مال سے آ رہی ہوں، وہیں مجھے آریان ملا۔ وہ بھی پچھلی بات چھوڑ کر اس طرف آ گئی۔ وہ ساحل کا وکیل؟ فروہ نے تائید چاہی۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر کیا بات ہوئی؟ اس نے مزید جاننا چاہا۔ فی الحال کچھ خاص نہیں، بس اس نے گڈ ٹرمز پر دوستی کی آفر کی جو میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں کی اور نمبرز ایکسچینج کر لیے۔ سری سے بتایا۔ بہت زبردست۔ وہ خود ہی تم میں اتنی دلچسپی دیتا ہے تو تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس اس کے ایکشنز کا پیار سے ریئیکشن دو، بہت جلد وہ تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ فروہ نے پرجوشی سے آگے کے لیے مزید اکسایا۔ علیشا نے محض اس بات میں سر ہلایا، جبکہ لیونگ روم کے دروازے کے پاس کان لگائے کھڑے مائر اور منزہ یہ ساری باتیں سن چکے تھے، جن کا مطلب انہیں ٹھیک طرح سمجھ تو نہیں آیا، لیکن یہاں ہونے والی ہر بات سیکرٹ موبائل کے ذریعے ساحل کو بتانا ان کی ڈیوٹی تھی، سو دونوں وہ نبھا کر یہ بات بھی ساحل تک پہنچانے والے تھے۔ اچھا، تبھی تو میں کہوں کہ وہ ڈھیٹ لڑکی اتنی آسانی سے دوستی کے لیے کیسے مان گئی۔ ساری بات سن کر آریان نتیجے پر پہنچا۔ وہ موبائل کان سے لگائے مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کر رہا تھا۔ مجھے مٹھی میں کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ۔ اسے تو میں بتاؤں گا کہ قابو کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے مزید کہتے ہوئے اوون پر ٹائمر سیٹ کیا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آریان، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ اسے یہی لگنا چاہیے کہ تم اس کے جال میں پھنس رہے ہو، لیکن در حقیقت وہ تمہارے قابو میں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب سے ساحل نے ہدایت دی۔ ڈونٹ وری، تم بس دیکھتے جاؤ۔ آریان نے معنی خیز انداز میں تسلی دی۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جب ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔